أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي عز وجل هلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ پر دلائل ذکر فرما رہے ہیں احادیث مبارک سے کہ مقام محمود کس چیز کا نام ہے. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس پر تمام دلائل کا ذکر ہے، جس سے حدیث ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یبعث الناس یوم القیامۃ، کہ قیامت کے دن جب ساری اللہ کی مخلوق کو کھڑا کیا جائے گا، فَأَقُولُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَىٰ تَلٍّ، میں اور میری امت جو ہے ایک ٹیلے پہ ہوں گے. وہ ٹیلے بھی قیامت اور جنت کی باتیں ہیں، وہ عالم ہی الگ ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم مختلف ہے. جیسے عالم ارواح ہے، اسی طرح اس کے بعد عالم دنیا ہے، عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے. تو ہر عالم کے احکام بھی الگ، معاملات بھی الگ، کیفیات بھی الگ. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہمارا عقل رسائی نہیں کر سکتا، وہ ماورائے عقل ہوتی ہیں. اللہ کے قرآن اور حدیث سے اگر ثابت ہو جائیں تو بس آمنا باللہ، ہمارا اس پہ ایمان ہے. حضور پاک فرماتی ہیں کہ میں اور میری امت ایک اونچے مقام پہ تل کہتے ہیں کہ اس چیز کا ٹیلا جیسے ہوتا ہے. وَيَكْسُونِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور نعمت سے مجھے ایک حلۃ خضراء، سبز پوشاک پہنائی جائے گی. اصل میں حلہ کہتے ہیں کہ اوپر کا کپڑا اور نیچے کا کپڑا، یعنی قمیص اور شلوار یا چادریں دونوں ایک رنگ سے ہوں گے، یہ حلہ کہلاتا ہے. تو سبز رنگ کا مجھے حلہ پہنایا جائے گا. ثم یؤذن لی، اس کے بعد مجھے اللہ پاک اجازت دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں سفارشی تب ہو سکتی ہے جب اجازت ملے. جیسے اللہ نے فرمایا: مَن یشفع عندہ الا بإذنہ، اور اللہ پاک مجھے اذن دیں گے. فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولُ، پھر جتنا اللہ چاہیں گے میں بولوں گا، میں عرض کروں گا، میں شفاعت درخواست کروں گا. فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، تو یہی جو مقام ہے یہی مقام محمود ہے. حدیث ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال الامام احمد حدثنا حسن حدثنا ابن حیۃ قال حدثنا یزید بن ابی حبیب بن عبد الرحمن بن جبیر عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامة وانا اول من یؤذن له ان يرفع رأسه فانظر الى ما بین یدی فارق امتی من بین الامم ومن خلفی مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح عليه السلام إلى أمتك قال هم غر المحجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بإيمانهم وأعرفهم تصى من بين أيديهم ذريتهم. یہ حدیث حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا کہ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن انا اول من یؤذن له بالسجود، سب سے پہلے میں اللہ کا سجدہ کروں گا اور مجھے اجازت ملے گی درخواست کرنے کے لیے. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُؤْذَنُ لَهُ أَن يَرْفَعَ رَأْسَهُ، اور سب سے پہلے مجھے حکم ملے گا کہ ارفع راسک، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سجدے سے سر اٹھا لیں. فَأَنظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ، حضور فرماتے ہیں پھر میں اپنے آگے دیکھوں گا اور اپنی امت کو پہچانوں گا، اور اسی طرح میں اپنے پیچھے دیکھوں گا اور اپنی امت کو پہچانوں گا، اور اسی طرح میں اپنے دائیں دیکھوں گا اور اپنی امت کو پہچانوں گا، اور اسی طرح اپنے بائیں دیکھوں گا اور اپنی امت کو پہچانوں گا. فقال رجل یا رسول اللہ، تو صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرف امتک من بین الامم، کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک اللہ کے کتنے پیغمبر گزرے، کتنے انبیاء گزرے، کتنے رسول گزرے، ان کی امتیں گزری، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے غر محجلون، کہ ان کا غر محجل کہتے ہیں کہ جن کے پیشانی اور دو ہاتھ اور دو پاؤں چمک رہے ہیں، روشن ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ مثلاً گھوڑے ہوتے ہیں، کچھ کالے رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ کمیز ہوتے ہیں، تو ان میں کچھ گھوڑے جو ہیں وہ ابلق ہوتے ہیں. ابلق وہ ہوتے ہیں کہ جن کی پیشانی پہ سفیدی اور پاؤں پہ، چاروں پاؤں پہ بھی سفیدی کے آثار ہوتے ہیں. تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت جو وضو کرتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء کو روشن فرما دیں گے. تو قیامت میں اس روشنی سے میں پہچانوں گا، اور یہ جو روشنی اور نور ملا وضو سے اور کسی امت کو نہیں ملے گا، یہ صرف میری امت کو ملے گا، تو اس سے میں پہچانوں گا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا میں یہ بھی پہچانوں گا کہ الحمدللہ اللہ ان کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل دیں گے، اصحاب الیمین ہوں گے، تو وہ بھی میری امت کی ایک علامت ہے. وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعَىٰ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ان کے آگے ان کی اولادیں، ان کے وہ بچے جو پہلے فوت ہو گئے وہ بھی سب اپنے اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جیسے قرآن مقدس میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کی اولاد ہے، اس کے اعمال کم ہیں، والدین جو ہے وہ عباد صالحین میں ہیں، ان کے مراتب بلند ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کر دیں تاکہ والدین کو راحت ملے اور والدین کو سرور ملے. تو جنت تو مقامی راحت کا ہے، تو اگر اولاد اور ذریت جدا ہو تو پھر راحت تو نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ملا دیں گے اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا یحییٰ ابن سعید قال حدثنا ابو حیان قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير ان النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذاك. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت مبارک جو ہے پسند تھا بکرے کا. تو جب آپ کی خدمت میں چوڑی پیش کی گئی تو آپ نے اس سے یعنی اپنے دانتوں مبارک سے کچھ توڑا اور اس کے بعد فرمایا انا سید الناس یوم القیامت، قیامت کے دن میں ساری مخلوق کا سردار ہوں گا. اور یہ بھی فرمایا کہ وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ، یہ ایسا مقام مجھے کیوں ملے گا. يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک چٹیل میدان میں اکٹھا کر دیں گے. تمام اللہ کی مخلوق جو ہے اس دن میدان محشر میں ہوگی. ایسے ہوگی کہ پکارا جائے تو سب کو سنائی دے، دیکھا جائے تو سب نظر آئے، یعنی ایک میدان میں سامنے کھڑے. یسمعهم الداعی وینفذهم البصر وتدن الشمس فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یطیقون. اور سورج جو ہے اس کو قریب لایا جائے گا اور سورج کی حدت اور شدت گرمی سے لوگ ایک ایسی مصیبت میں ہوں گے جو ان کی طاقت سے بھی باہر ہے. وَلَا يَأْتَمِرُ يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ، اب لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے اَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِمَّا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اب وہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھو ہم کس مصیبت میں ہیں تو کیوں نہیں کوشش کرتے ہو کہ کسی کو عرض کریں جو اللہ کی درگاہ میں ہماری سفارش کرے. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ، اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ علیکم بآدم علیہ السلام، سب جو ہیں چلو حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں. فَيَأْتُونَ آدم علیہ السلام فَيَقُولُونَ یا آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. وہ عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اللہ پاک نے آپ میں روح مبارک پھونکا. اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ کو مسجود الملائکہ بنایا. فاشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں ہماری سفارش کریں. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں اور ہم کس عذاب میں ہیں. فَيَقُولُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضِبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ آج میرے اللہ کے جلال اور غضب کا دن ہے جو پہلے آج پہلے کیسے کبھی ایسا جلال اور غضب نہیں آیا نہ بعد میں ہوگا. وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اور منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، لیکن میں نے غلطی کی اور آج مجھے تو اپنا خوف ہے، میں تو اپنے نفس پہ ڈر رہا ہوں کہ میرا کیا ہوگا. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ پاک جب حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی تو اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ جو شان والے ہوتے ہیں ان کا ڈر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ان سے اگر معمولی سی بھی لغزش ہو جائے، معافی بھی مل جائے، پھر بھی کریم کے سامنے جاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے نافرمانی. اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم کسی اور پیغمبر کے پاس جاؤ
اور بہتر ہے کہ تم سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. فیاتون نوحا فیقولون یا نوح انت اول الرسل الى اہل الارض وقد سماک اللہ عبدا شکورا. حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ نوح علیہ السلام آپ کو اللہ نے پہلا رسول بنا کے بھیجا زمین والوں کے پاس، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی صفت بیان کی کہ میرا شکر گزار بندہ ہے. تو آپ بھی مہربانی کریں واشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فیہ الا تری ما قد بلغنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، ہمیں کیا مشقت پہنچ رہی ہے، سفارش کریں. وَيَقُولُ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضِبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ قَطْ. یہ اللہ کے جلال کا دن ہے. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمِي. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوم کی ہلاکت کی دعا مانگی تھی کہ اللہ جتنی لوگ ہیں زمین پہ کوئی بھی باقی نہ بچے. تو نفسی 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 میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھ لے کہ آپ نے بندوں کی ہلاکت کی دعا مانگی تو آج چھڑوانے کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں. تو اس لیے میں اللہ کے دربار میں جرأت نہیں کرتا. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ ایسا کرو حضرت ابراہیم کی خدمت میں جاؤ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ. کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو اللہ نے خلیل کا لقب بھی دیا ہے. اشفع لنا إلى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، مہربانی کریں ہمارے لیے سفارش کریں. فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضِبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ فَذَكَرَ كَلِمَاتِهِ نفسی نفسی نفسی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میرے اللہ کے جلال کا دن ہے اور میں نے 3 باتیں ایسی کی تھیں جو بظاہر جو ہے نا توریہ نظر آتی ہیں، تو کہیں اللہ پاک مجھے اس کے بارے میں سوال نہ فرما لے. تو اس لیے میں بھی سفارش نہیں کرتا. ان احادیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انبیاء کا مقام الگ ہوگا، کہ لوگ پہچانیں گے نا کہ یہ پیغمبر کا مقام، یہ پیغمبر کا مقام، یہ پیغمبر. تبھی تو ایک ایک نبی کے پاس آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے دل جو ہیں وہ چونکہ مزکہ ہوتے ہیں، مطہر ہوتے ہیں، مصفہ ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، تو تمام انبیاء کے دل پر اللہ کی ہیبت اور جلال کا ایک ہی اثر ہے کہ سب پیغمبر جو ہے وہی بات کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ عرض کریں گے، فرمائیں گے کہ اذهبوا الى غیری، میرے بجائے کسی اور پیغمبر کے پاس جاؤ. اذهبوا الى موسیٰ علیہ السلام فیاتون موسیٰ علیہ السلام یقولون یا موسیٰ انت رسول اللہ اصطفاک اللہ برسالاتہ وبکلامہ علی الناس. وہ آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اور آگے کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ پاک نے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، کہ اللہ نے براہ راست آپ سے کلام فرمایا بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فیہ الا تری ما قد بلغنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، ہم کس مشقت میں ہیں اور ہمیں کیا کیا مشقت پہنچ رہی ہے. مہربانی کر کے ہماری شفاعت کریں. وَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ
ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسی نفسی نفسی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ میں آج اللہ کے جلال اور غضب کا دن ہے، میرے ہاتھ سے ایک بندہ مر گیا تو مجھے تو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ اس کو مار دو، تو اللہ اگر مجھ سے پوچھ لیں تو میں تو خود ڈر رہا ہوں، لہذا میں سفارش نہیں کروں۔ تو یہ مقام محشر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کانپ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کے آگے درخواست کرنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جاہلوں کے عقیدے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیر چھڑا لیں گے، ہمیں امام چھڑا لیں گے، ہمیں فلان چھڑا لے گا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے کوئی دنیا کی طاقت نہیں چھڑا سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ نہیں ہے بلکہ کئی مقامات پہ فرما دیا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ قیامت والے دن جب جبریل علیہ السلام اور فرشتے صفے بنا کے کھڑے ہوں گے، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بول بھی نہیں سکے گا جب تک کہ رحمان اجازت نہ دے۔ اسی طرح ہم سب حضرات جو ہیں تقریباً آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔ تو یہ قرآن پاک کے واضح نصوص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصرف کامل، وہ جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ نے مخلوق میں پھر درجات دیے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے سب محتاج ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، وہ کہیں گے وَيَذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ يَا عِيسَىٰ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ رُوحٌ مِّنْهُ وَكَلَّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ۔ اب سارے حضرات جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آگے عرض کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ رسول اللہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کلمہ کا خطاب دیا، روح اللہ کا خطاب دیا، اور آپ نے ابھی آپ جھولے میں تھے، ابھی آپ دودھ پینے کی عمر میں جھولے میں 3 دن بھی ولادت کے نہیں گزرے اور آپ نے کلام فرمایا، تو یہ آپ کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے، تو آپ مہربانی کر کے ہماری سفارش کریں۔ فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، کہ آج میرے اللہ کے جلال کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولم يذكر ذنبا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انی عبدت من دون اللہ، کہ لوگوں نے اللہ کے سوا مجھے بھی خدا بنا دیا، لوگوں نے اللہ کے سوا میری اور میری اماں کو بھی الہ بنا دیا، اس لیے میں اللہ کے آگے درخواست کرتا ہوں۔ نفسی نفسی اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں، فیاتون محمدا فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء۔ اب حضور کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بشارت دے چکے ہیں کہ آپ کا پہلے بھی بعد میں بھی کوئی غلطی ہے تو اللہ نے معاف فرما دی۔ تو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام بخشا
فاشفع لنا الی ربک، اپنے رب کی دربار میں ہماری شفاعت کریں. الا تری ما نحن فیہ، الا تری ما قد بلغنا، آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حال میں ہیں، ہم کس مصیبت میں پڑے ہیں. فاقوم، حضور فرماتے ہیں پھر میں کھڑا ہوں گا. فآتی تحت العرش، پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے حاضر ہوں گا. فأقع ساجدا لربی عز وجل، میں عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا، اپنے اللہ کے آگے سجدہ کروں گا. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سینے کو کھول دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے محامد الہام فرمائیں گے، میرے دل میں ڈالیں گے جو اس سے پہلے کسی کو بھی وہ حمد وہ محامد نہیں بتلائے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے حمد کرنے کا علم عطا فرمائیں گے، وہ الفاظ وہ کلمات عطا فرمائیں گے جن سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان کروں گا. فقال یا محمد، اس کے بعد حکم ہوگا ارفع راسک وسل تعطا، آپ اپنا سر مبارک اب سجدے سے اٹھا لیں اور آپ مانگیں دیا جائے گا. واشفع تشفع، سفارش کریں قبول کی جائے گی. فارفع راسی فاقول، میں اپنا سر اٹھانے کے بعد عرض کروں گا امتی یا رب، امتی یا رب، امتی یا رب، میرا اللہ میری امت کی معافی عطا فرما، میرا اللہ میری امت سے رحم فرما. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ. اللہ پاک حکم دیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو جنت کے داہنے دروازوں میں سے داخل کریں. اور وہ ہم شرکاء الناس فیما سوا ذلک من الابواب، اور باقی جو جنت کے دروازے ان میں سے بھی آپ کی امت داخل ہوگی. یہ تو وہ ہے نا جن پر حساب ہی کوئی نہیں. ثم قال والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نفس محمد بیدہ، انما بین المصراعین من مصاری الجنت کما بین مکۃ و حجر او کما بین مکۃ و بصرى، اخرجاہ فی الصحیحین. حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ جنت کے دو دروازوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا نا، وہ اتنا کھلا دروازہ ہوگا جیسے مکے سے لے کر حجر تک ایک دروازے کا فاصلہ ہے، یا مکے سے لے کر بصرہ عراق تک ایک دروازے کا فاصلہ ہے. تو اتنے دروازوں سے میری امت داخل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے. اور ان روایات کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے بھی اپنی کتابوں میں اپنے صحاح میں ذکر فرمایا ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ تمام احادیث مبارک جمع کر رہے ہیں کہ قرآن نے تو ایک لفظ فرما دیا مقام محمودہ، تو وہ مقام محمود کون سا مقام ہوگا؟ تو اس پر جتنے روایات، جتنے آثار، جتنے اقوال، تو یہ محدثین کا مفسرین کا قاعدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی تفاسیر جو ہے وہ سب سے پہلے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا تو قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک جگہ اگر اجمال ہے دوسری جگہ اس کی تفسیر موجود ہے، یا پھر قرآن کی تفسیر جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. اب دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز قائم کرو. اب نماز کے جو احکام ہیں، نماز کے جو طریقہ ہے، نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو رکعات ہیں، حالانکہ کسی قرآن کی آیت میں رکعتوں کا ذکر نہیں ہے کہ فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور عشاء کی 4 رکعتیں ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو وہ ایک لفظ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو میرا مدنی پاک دے بس اس کو لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. تو اب ساری تفصیل جو ہے نماز کی کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور ظہر کی 4 رکعتیں ہیں
اور عصر کی 4 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور عشاء کی 4 رکعتیں، یہ ساری تفصیل ہمیں کون دیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ منکرین حدیث ہیں، حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، وہ دراصل منکرین قرآن بھی ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں۔ اگر قرآن مانتے تو اللہ نے قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگر قرآن مانتے اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر قرآن مانتے تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر قرآن مانتے تو اللہ نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اگر قرآن مانتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نام قرآن کا لیتے ہیں، اصل میں وہ قرآن کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں مثلا ایک آدمی کا ہے کہ میرا حدیث پہ ایمان ہے لیکن صحابہ کو میں نہیں مانتا، تو حدیث آپ کو کس نے پہنچائی؟ جب صحابہ کو نہیں مانتا تو حدیث کیسے پہنچے؟ بھئی ہم نے تو زیارت نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہم نے زیارت کی، نہ ہم نے حدیث سنی۔ اب صاف بات ہے کہ حضور کا فرمان جو اب نقل ہوا، جو آپ نے فرمایا، وہ سب سے پہلے کس نے سنا؟ اصحاب رسول اللہ۔ تو اصحاب رسول اللہ نے اس بات کو آگے پہنچایا تابعین تک، تابعین نے اس کو پہنچایا تبع تابعین تک، اس کے بعد وہ بات آئی محدثین تک، فقہاء تک، علماء تک، بھی سلسلہ چلتا آیا۔ تو جہاں سلسلے کی ایک کڑی ٹوٹ جائے گی تو صاف بات ہے کہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا، حدیث محمد مصطفیٰ، اصحاب رسول مصطفیٰ، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء امت سب کا احترام اور ادب نصیب فرماتے ہیں، جو نیچے سے لے کر جڑی ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے پھر محدثین یہ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح کے درجے پہ تو نہیں پہنچی لیکن حسن ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس میں ضعف ہے، ضعیف ہے، تو کیسے پتہ لگتا ہے؟ وہ اسی طرح کے جہاں حدیث پہنچی وہاں سے لے کر حضور پاک تک درمیان میں جتنے واسطے ہیں وہ ایک ایک واسطے کو کنگھالتے ہیں۔ ہاں بھائی اس میں ایک آدمی آ گیا ہے، مجہول ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کون ہے، ان رجل تو ہے لیکن وہ رجل کون ہے؟ اس کا مطلب ہے سند میں کمزوری آ گئی۔ اچھا اس میں ایک راوی ہے لیکن اس کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے کہ آخری عمر میں اس کا حافظہ بیچارے کا کمزور ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا اب یہ خطرہ تو ہو گیا، پتہ نہیں یہ حدیث جو ہمیں روایت کر رہا ہے یہ پہلے سن میں ہے یا حافظہ ٹھیک تھا یا بعد میں ہے، تو ایک خطرہ تو ہو گیا۔ اس طرح پھر محدثین ایک ایک بندے کی تحقیق کرتے ہیں، اس کا نام اسماء رجال ہے، اور اتنا بڑا علم ہے اور کسی اور امت کو یہ علم ملا ہی نہیں۔ یہ بھی شرف اگر ہے تو صرف اسلام کا ہے، دین اسلام کا ہے کہ محدثین نے اور ناقدین فن حدیث نے اور سارے رجال کی فہرست بنا ڈالی۔ کیوں؟ اگر صحابی ہے تو بات ختم، صحابہ تو سب سچے ہیں، ان کے بعد جو لوگ آئیں گے پھر ان کو وہ دیکھیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیں نا ایک آدمی مسجد میں مؤذن ہے، اذان کہتا ہے، اس کا کام اذان ہے۔ ایک آدمی آتا ہے مسجد میں، اس کا کام نماز پڑھانا ہے، وہ امام ہے۔ تو اگر اذان نہیں ہوگی تو لوگ بیچارے نہیں پہنچے، امام نہیں ہوگا لوگ پریشان کھڑے ہوں گے کہ جی اب جماعت کا کیا کریں۔ اس طرح اللہ نے اپنے دین میں سب سلسلے جوڑے ہیں، سارا ایک سے ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی حج کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے نیت ہے، نیت ہی نہ ہو تو حج کیا کریں؟ اچھا نیت تو ہے لیکن آپ نے احرام نہیں باندھا، پھر کیسے آپ حج کریں؟ اچھا نیت بھی ہے، آپ نے احرام بھی باندھ لیا لیکن آپ اس دن مشغول ہو گئے، عرفات نہیں گئے، پھر بھی حج نہیں ہو۔
اسی طرح آپ نے نیت بھی کر لی، احرام بھی باندھا، عرفات بھی چلے گئے، لیکن آپ نے کہا چھوڑو جی طواف زیارت کیا کرنا ہے، بڑا رش ہے، بعد میں کریں گے، اور طواف ہی بھول گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تحلل کامل حاصل نہ ہوا، آپ نے حج کا ایک فرض چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک سے ایک چیز جڑی۔ اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو نماز جو ہے الحمدللہ یہ ایک طہارت سے جڑی، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں ہے، اگر کپڑا پلید ہے نماز نہیں ہے، اگر جگہ پلید ہے نماز نہیں ہوگی، اگر نیت نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہے نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک دوسرے سے اللہ نے چیزوں کو جوڑ دیا، تو جب تک وہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی دین مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہر مسلمان کو صحیح معنی میں دین کا فہم عطا فرمائے، اور دین والوں کا ادب نصیب فرمائے، اور ہر فتنے سے، امتحان سے محفوظ فرمائے۔ وقال مسلم رحمہ اللہ تعالی حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا بن زياد اللوزاعي قال حدثني ابو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد آدم يوم القيامه، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سید، میں سردار قیامت میں تمام اللہ کی مخلوق کا، لا شک فی ذلک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام مخلوق کے سردار ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ یہ مقام جو ملا حضور کو اور کسی کو نہیں ملا۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، یعنی سب سے پہلے حضور کھڑے ہوں گے اپنے روضہ مبارک میں۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور اللہ کی درگاہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی حضور نے فرمایا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی، اور انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے عباد صالحین بھی شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت فرمائیں گے، صدیقین و شہداء بھی شفاعت فرمائیں گے، صالحین بھی شفاعت فرمائیں گے، لیکن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا سئل عنها فقال هي الشفاعة، حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پاک جو آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شفاعت ہے میری، اللہ شفاعت قبول فرمائیں گے۔ رواہ الامام احمد الوکیع محمد بن عبید بن داؤد النبی النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تبارک و تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال هو المقام الذي يشفع لأمتي فيه، آپ نے فرمایا یہ مقام محمود اس مقام کا نام ہے یہاں میں کھڑے ہو کے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري عن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة مد الله الارض مد العظيم حتى لا يكون لبشر من الناس الا موضع قدميه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يدعى وجبريل عليه السلام من يمين الرحمن تبارك وتعالى والله ما رآه قبلها فأقول إني أي ربي إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي، فيقول الله عز وجل صدق، ثم أشفع وأقول يا ربي عبادك عبدوك في أطراف الأرض
قال فهو المقام المحمود۔ اب اس روایت میں آیا، علی ابن الحسین نے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی زمین کو کھینچ دیں گے جیسے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے، چمڑا ہوتا ہے اس کو بڑھاتے ہیں کھینچتے ہیں، ایسے زمین یعنی دراز کر دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی بندوں کو اتنی جگہ ملے گی جتنا اس کے 2 پاؤں رکھنے کی جگہ، یعنی اتنی اللہ کی مخلوق ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا سب سے پہلے مجھے اللہ تبارک و تعالی بلائیں گے، اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے یمین الرحمان ہوں گے، اور اس سے پہلے جو ہے واللہ ما رآہ قبلہا، اس سے پہلے نہیں دیکھا انہوں نے۔ فاقول اے ربی، میں عرض کروں گا میرے اللہ، ان ھذا اخبرنی، کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے، انک ارسلتہ الیہ، آپ نے بھیجا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے صدقہ، ثم اشفع، پھر میں شفاعت کروں گا، یا رب عبادک، یا اللہ تیرے بندے ہیں، عبدوک فی اطراف الارض، زمین کے کونے کونے میں ان نے تیری عبادت کی ہے، مہربانی فرما ان کو معافی عطا فرما دے۔ تو فرمایا فَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، تو یہ وہ مقام محمود ہے جہاں میں شفاعت کروں گا۔ لیکن اب دیکھیں نا، مفسر نے کیا دیا، حدیث مرسل، مرسل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ روایت کرنے والا اپنے درمیان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک استاد کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کا خود تو لکھا ہے نہیں۔ اب دیکھو نا یہ روایت کس نے کی ہے، ان علی ابن الحسین، حضرت حسین کے بیٹے، ان کا نام حضرت علی ہے، تو اب حضرت حسین کے بیٹے نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں، سیدھی سی بات، حضرت حسین خود ہی چھوٹے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اب لیکن وہ کہہ رہے ہیں علی ابن الحسین قال قال رسول اللہ، معنی یہ ہے کہ درمیان میں وہ اپنے ابا کا ذکر نہیں کر رہا ہے، اس لیے حدیث جو ہے مرسل ہو گئی۔ تو لہذا محدثین کرام کا یہ ایک بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑے خدمات ہیں، اور بہت بڑی محنت ہے جو دنیا میں کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا، کہ تمام راویان حدیث کے احوال ضبط کیے جائیں کہ کس کس نے حدیث نقل فرمائی ہے اور کہاں کہاں سے نقل فرمائی ہے، اور ہر بندے کے حال لکھ کے کتابوں میں محفوظ ہو جائے کہ جب بھی کوئی حدیث کھلے آپ دیکھ سکیں گے راوی کون۔ تو یہ کوئی معمولی سی خدمت تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ تو یہ سب خدمات ہیں، بعض نے اسماء اور رجال پہ کام کیا، بعض نے احادیث رسول کو جمع کرنے پہ کام کیا، بعض علماء نے احادیث رسول کے اندر سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں استنباط کیا، استخراج کیا مسائل کا، کہ بھی اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آیا، اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آیا، اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آیا۔ تو اپنا اپنا سب کا اپنی اپنی جگہ مقام ہے، جس ایک کو ہم اگر نکال دیں گے تو ساری بات ختم ہو جائے گی، وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محدثین کا، مفسرین کا، اور نقاد حدیث کا، فقہاء کرام کا، سب کا ادب، احترام اور محبت نصیب فرمائیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کو 10 آدمیوں نے مل کر 10,000 ریال اکٹھا کیا، اس میں 7,000 ریال کا سامان لے کر ایک دکان کھولا گیا، اور اس میں ایک آدمی بٹھایا گیا، اس سے کہا گیا کہ تم پورا سارا سال کاروبار کرو، اور ساڑھے سال کے آخر میں تم 10,500 ریال دو گے۔ یہ ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، کہ آپ نے تو فکس کر دیا نا کہ 7,000 لو اور 10,500 دو، بالکل حرام۔ ہاں، یہ اس طرح تو حلال ہو سکتا تھا کہ 10,000 ریال جمع کر کے آپ نے کہا کہ یہ لو جی 10,000 یا 7,000، پیسہ ہمارا ہوگا، کام تمہارا ہوگا، لیکن سال کے بعد جو نفع نقصان ہوگا اس کو ہم اس ریشو سے تقسیم کریں گے۔ وہ تو پھر جائز ہے کہ نفع ہو تقسیم کر لو، گھاٹا ہو تو سارے مل کے برداشت کرو۔ تو اگر ایک آدمی کو کہیں کہ جی یہ 10,000 لے لو یا 7,000 لے لو،
سال تم چلاؤ کام کرو اور ہمیں 10,500 یعنی 3,500 نفع ہر حال میں تم نے دینا ہے، تو 50% نفع تم زبردستی معین کر رہے ہو تو حرام ہے۔ میرا ایک بزرگ ہے اور عزیز ہے اور بیمار ہے اسپتال میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ ایک آدمی نے حج کیا ہے اور اس نے حج کرنے کے بعد جب واپس آیا تو صفا مروہ نہیں کیا، اس نے 15 دن کے بعد صفا مروہ کیا۔ دیکھو جی، پہلے بات کو سمجھا کریں نا، سوال مفصل آپ نہیں لکھتے۔ ایک آدمی نے حج کیا، مجھے کیا پتا کون سا حج کیا، اس کا حج افراد تھا، اس کا حج تمتع تھا، اس کا حج قران تھا، اب میں کیسے فیصلہ کروں؟ آپ نے تو صرف اتنا لکھ دیا کہ ایک آدمی نے حج کیا۔ اچھا، اب اگر مثلا حج افراد تھا، مکے میں رہنے والا ہے، تو احرام باندھنے کے بعد اگر اس نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، تو بعد میں اس کو صفا مروہ دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے جب تک پورا پتہ نہ ہو۔ ہاں، اگر وہ پہلے احرام باندھ کے حج پہ چلا گیا، اس نے سارے احکام کیے، عرفات گیا، مزدلفہ گیا، منا گیا، سب کچھ کیا، طواف زیارت بھی آ کے کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، صفا مروہ 15 دن کے بعد دوڑا، کوئی حرج نہیں، 20 دن کے بعد دوڑے، مہینے کے بعد دوڑے، 2 مہینے کے بعد دوڑے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کوئی جرمانہ ہے نہ کوئی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جب دوڑنا ہو تو پہلے ایک نفل طواف کر لو، طواف کر کے پھر جا کے صفا مروہ دوڑے۔ میں حج کرنے گیا، وہاں سے واپس آیا، بال کٹوانے سے پہلے میں نے احرام کھولا، ایک دوسرے آدمی نے میرے کو بولا میرے بال کاٹو پھر احرام کھولو، پھر میں نے 1 منٹ کے بعد احرام باندھ لیا اور بال کاٹا، احرام اس کے بعد کھول دیا، کوئی حرج نہیں، فرق نہیں پڑتا ہے۔ ورنہ اصول ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ ہے کہ جب آدمی 10 تاریخ کو کنکریاں مار لیتا ہے اور اگر اس کے ذمے قربانی نہیں ہے تو قربانی نہیں کرے گا، تو پہلے اپنا حلق کرائے یا قصر کروائے اور اس کے بعد احرام کھولے، کیونکہ احرام کھولنے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ بال کٹوانے کے بعد ہم احرام سے نکلیں گے، صرف چادریں کھولنے سے آدمی باہر نہیں نکل آتا۔ مثلا ایک آدمی بال نہ کٹوائے، چادریں احرام کی کھول دے، کپڑے پہن لے، وہ احرام میں سمجھا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ احرام سے نکل گیا، احرام سے تب نکلے گا جب سر پہ اس طرح پھروائے گا۔ اچھا، اب دونوں حاجی تھے، دونوں نے کنکریاں مار لی، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیا، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے اور کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں پہلی دفعہ سعودی عرب میں آیا ہوں، میں نے حج تو ادا کیا ہے لیکن قربانی نہیں کی، کیونکہ میں مقروض تھا۔ ٹھیک ہے، مقروض تھے آپ، تو آپ پر وہ قربانی تھی نہیں، باقی آپ نے مکے سے احرام باندھا، حج کی بکری بھی آپ کے ذمہ واجب نہیں، لہذا آپ نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ باقی کہتا ہے کہ پھر جس کے پاس ہم نے کام کرتے ہیں اس نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ کنکریاں مارنے کے لیے ہم جائیں، تو ہم نے کسی کو کنکریاں دے کے وکیل بنا کے اپنی کنکریاں مرائیں، تو بہرحال آپ نے، اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، لیکن 24 گھنٹے تو آخر کام نہیں ہوتا، دن میں ہوگا تو رات میں نہیں ہوگا، رات میں ہوگا تو دن میں نہیں ہوگا، بہر صورت اللہ قبول فرمائے۔ اور جب اللہ تمہیں توفیق دے دے، پیسے دے دے، حالات اچھے ہو جائیں، تو ایک بکری دم احتیاطاً کر دینا، کیونکہ تم معذور تو تھے نہیں، نہ بیمار تھے۔ ہاں، اگر واقعتاً تمہیں مالک نے مجبور کر دیا، نہیں ہلنے دیا، پھر تم پر کوئی دم نہیں۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ میں مقیم ہے اور کبھی کبھی وہ کسی کام کے لیے مکہ آتا ہے، تو حنفی مسلک میں احرام ضروری ہے، بالکل ضروری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ کام کے لیے آئے یا زیارت کے لیے آئے، احرام باندھ کے آئے۔
صرف ان کو اجازت دیتے ہیں جو لوگ کام کی وجہ سے اکثر آتے جاتے ہیں، جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہے، اب روز جا رہا ہے۔ بعض ٹیکسی ڈرائیور ہیں جو مکے سے طائف چلتے ہیں، تو طائف تو میقات ہے، وہ دن میں 2 دفعہ بھی ہو آتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو روزانہ مدینہ شریف گاڑی چلاتے ہیں، تو دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن تو روز مدینہ شریف جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ احرام نہ باندھیں، لیکن جو آدمی کبھی کبھی مہینے میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں آتا ہے کسی کام کے لیے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میقات مدینہ سے اس کا احرام باندھنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں بغیر احرام کے تجاوز کرے گا تو اس پہ دم پڑ جائے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت عمرے کی تھی ہی نہیں، نیت ہی کام کی تھی اور عمرہ نہیں کیا تو دم نہیں پڑے گا، ورنہ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کریں۔ یہ بات سمجھا کرو، تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ عمرہ کریں، افضل یہی ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں دم نہیں پڑے گی، جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جرمانہ ہوگا، کیونکہ میقات ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات معین کر دیے ہیں، اور یہ فرما دیا ہے کہ ان سے بغیر احرام کے تجاوز نہ کرو۔ تو اگر ہماری اپنی مرضی پہ آ گیا ہے تو پھر تو پابندی نہیں رہے گی۔ تو بہرحال دونوں کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، اللہ اعلم۔ اگر میں امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہو گیا، 2 رکعتیں جو باقی ہیں اس میں بالکل آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، بالکل آپ پوری طرح نماز پڑھیں گے، جو چھوٹا ہے وہ پورا کریں گے۔ کہتے جی کہ میں یہاں مکہ میں رہتا ہوں اور طواف بھی کرتا ہوں، تو کیا طواف کی کوئی تعداد مخصوص ہے؟ کوئی نہیں۔ طواف جو ہے ایک نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں بھی آپ مسلمان ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اوابین، اشراق، نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، تو لہذا افضل ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ باقی کوئی تعداد مخصوص نہیں، اللہ توفیق دے 1 کرے، اللہ توفیق دے 10 کرے، نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، نفلی عبادت ہے۔ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بہرحال یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ روزانہ پابندی سے طواف کرتے ہیں، تو جن کو اللہ اپنے گھر میں آنے دے اور پھر اپنے کعبے کے باہر پھرنے دے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے اور مہربانی ہے۔ کوئی تعداد نہیں ہے کہ لازماً اتنے کرو، یہ کوئی پابندی نہیں۔ کہتا جی کہ بعض لوگ جو ہیں داڑھی صرف یہیں رکھتے ہیں۔ بہرحال حضور پاک کی داڑھی مبارک پوری تھی اور آپ کے سینے مبارک تک داڑھی تھی، سنت یہی ہے۔ باقی اگر آج کوئی فیشن کے مطابق مختلف انداز میں داڑیاں بناتے ہیں تو اس کو فیشن تو کہہ سکتے ہیں، آپ سنت نہیں کہہ سکتے۔ سنت وہی ہے جس میں عمل کیا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اور حضور کے صحابہ نے اسی طرح پھر بعد میں تابعین، محدثین، اولیاء اللہ نے کہ پوری داڑھی رکھے اور کم از کم 1 مشت داڑھی ہو۔ ہاں اگر اس کو گول کرتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے تو یہ جائز ہے۔ کہتے جی کہ اگلے انبیاء پر 50 نمازیں فرض تھی، یہ کس نے کہا آپ کو 50 فرض تھی؟ اگلے انبیاء پر تو 5 بھی نہیں تھی، کسی نبی کے زمانے میں 2 تھیں، کسی کے زمانے میں 3 تھی۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ معراج کی رات جب حضور کو 50 نمازیں ملی تو انہوں نے کہا کہ ارجع الی ربک فسلہ التخفیف، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوٹ جائیں اپنے رب کے دربار میں اور وہ آیت مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تجربہ بتایا کہ میری امت پہ 3 نمازیں تھیں، وہ 3 نہیں پڑھتی تھی، تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟
تو یہ تو آپ کے دماغ میں خلل ہے کہ پہلے لوگوں کے لیے 50 تھی، کسی کے لیے 50 نہیں تھی۔ البتہ حضور کی امت پہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نمازیں تو 5 پڑھیں گے لیکن اللہ کے ہاں 50 لکھی جائیں۔ لا یبدل القول لدی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے فیصلے نہیں بدلے گا، میں نے آپ کی امت کو رعایت کر دی کہ 5 پڑھیں، لیکن من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تو ہر حسنہ نیک عمل پہ 10 گنا ملتا ہے۔ تو جب 5 آپ کی امت پڑھے گی تو ہم 50 لکھیں گے، ثواب ان کو اسی طرح 50 کا ملے گا۔ بہرحال جی اب آپ کی دعا کریں گے کہ آپ کے بیوی بچے جو ہیں، بیوی فوت ہو گئی، بچے پاکستان میں ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آذان دینا جو ہے یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ قیامت والے دن ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑا بلند رتبہ مقام عطا فرمائیں گے، اور جہاں جہاں تک آذان کی آواز پہنچتی ہے وہ ذرہ ذرہ جو ہے قیامت میں ان کے لیے گواہی دے گا۔ تو اذان ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کہتے ہیں جی کہ روز قیامت حضور کی امت میں سب سے پہلے حساب کے لیے کون پیش ہوں گے؟ پہلے تو بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اتنا آتا ہے بعض روایات میں کہ اصحاب الیمین میں سب سے پہلے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل جو ہے وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ باقی یہ تفصیل کسی حدیث مبارک میں میری نظر سے نہیں گزری کہ حضور کی امت میں پہلا شخص کون ہوگا۔ ہاں یہ تو آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال جو ہے عبادات میں نماز کے بارے میں ہوگا، اور اسی طرح معاملات کے بارے میں، قتل کے بارے میں تحقیق ہوگی، لیکن پہلا شخص کون ہوگا اس کے بارے میں میں نے نہیں پڑھا، اللہ عالم، کسی حدیث میں موجود ہو۔ کہتے جی کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، راستے میں چوٹ لگنے سے بچی کی انگلی جو تھی وہ کٹ گئی اور اس سے خون وغیرہ بھی بہہ گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کیا اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ یعنی تکلیف بھی اس کو پہنچی ہے، شریعت جرمانہ بھی اسی کو کرے گی۔ یہ تو آدمی کو اللہ پاک نے خود بھی تو عقل دیا ہے کہ اپنے عقل کو استعمال کریں کہ بھئی ایک تو بچی بیچاری کو چوٹ لگ گئی، اس کی انگلی کٹ گیا، اس پر جرمانہ بھی شریعت رکھے گی؟ کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں، کچھ نہیں۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دم نکل گیا نا، خون نکل گیا تو زیادہ دم پڑ گیا، کچھ نہیں ہوتا، چوٹ لگ جائے کچھ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ بڑی رعایت کی ہے، بڑی رحمت فرمائی ہے، کسی قسم کا ان پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا يا ستار سترك وعفوك يا كريم اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين وظلم الظالمين يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها آمنا مطمئنا رخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 آمين